نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین، اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں قرآن کریم کی جو رہنمائی اہل ایمان کے لیے ہے، اسی سلسلے میں درگزر کرنا اور معاف کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر ملے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اور درگزر کرنے کو ہی تو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ خود بھی معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ کو معاف کرنا ہی پسند بھی ہے، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو شرعی طور پر اس کو اپنی اس زیادتی کا بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اتنا بدلہ تم بھی لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح ابتداءً جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ جتنی کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی یا برائی کی ہے اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، اور بدلہ لینے میں کوئی تمہارے اوپر اعتراض بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ لے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اعتراض تو ان پر ہے جو ناحق کسی پر زیادتی کریں۔ مظلوم اگر بدلہ لے کوئی اعتراض نہیں، اجازت ہے، لیکن اللہ کو پسند معاف کرنا ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جس نے معاف کر دیا اور درگزر کیا اور اصلاح کر لی اور صلح کر لی، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے دوسری جگہ فرماتے ہیں، اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی درگزر کرنے ہی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بڑی واضح مثال حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنی زیادتیاں کیں۔ ان کو گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں پر چند سکوں کے بدلے میں بیچ ڈالا، اور سالہ سال کی والدین سے جدائیاں یوسف علیہ السلام برداشت کرتے رہے۔ مصر کے اندر غلام بنا کر بیچے گئے، جیل کی کوٹھریوں کے اندر وقت گزارے۔ یہ ساری باتیں بھگتنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائیں اور مصر کے تخت پر بٹھایا، اور وہ بھائی جنہوں نے کل یہ سارا کچھ کیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔
اور بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگے مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، کھانے کے لیے غلہ بھی نہیں، مہربانی کیجیے ہمیں کھانا دیجیے اور صدقہ دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کل تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگے قالوا اانک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں۔ اب وہ ڈرے اور معذرت کرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کوئی حرج نہیں، کوئی باز پرس نہیں، جو تم سے ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تمہیں معاف کرے، میں یوسف نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو معاف کرنا کتنا پسند ہے کہ غلبہ پا لینے کے بعد اقتدار اپنے پاس موجود ہے، اب جو سزا دیں دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، سزا نہیں دی، معاف فرمایا۔ اور یہی حالت تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فتح مکہ والے دن وہ سارے ظالم موجود تھے جنہوں نے ظلم کیے آپ پر، اور پکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور اگر آپ اشارہ فرماتے تو ان کی گردنیں کاٹ دی جاتیں۔ جب سب ڈر کے مارے سر جھکا کر کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے، لیکن آج میں تمہارے اوپر کوئی باز پرس نہیں کروں گا، کوئی سزا تمہیں نہیں دوں گا۔ آج میں اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں محمد مصطفیٰ بھی کہتا ہوں لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند ہیں۔ آج ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، گھروں کے اندر، دوستوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، معمولی معمولی باتوں پہ دلوں کے اندر رنجشیں لی اور زندگیاں ساری گزر گئیں اسی کے اندر، معاف کرنے کی عادت نہیں بنائی، جبکہ ہم خود سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو خود معاف کرنا سیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی معافی آتی دیکھیں کہ اللہ کیسے بخشش فرماتے ہیں ہماری۔ طائف والوں نے کون کون سا ظلم تھا جو میرے نبی پر نہیں کیا، مار مار کر لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے معاف بھی کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کیں۔ شاعر کہتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ احادیث بھری پڑی ہیں آپ کے عفو اور درگزر کے واقعات سے۔ بس ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں صحابہ اکرام درختوں کے نیچے لیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر چھپتا چھپاتا آیا اور آپ کی تلوار اتار کر آپ پر سونت لی، آپ تو سوئے ہوئے تھے، اور آخری وارننگ دیتے ہوئے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے آنکھیں کھولی، دیکھا دشمن ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور پوچھ رہا ہے آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے بڑے سکون کے ساتھ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کپ کپانے لگا، تلوار گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور آپ نے سونت کر فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے معذرت کی۔ اب دیکھو وہ تو جان لینا چاہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قابو بھی پا لیا، لیکن آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی، جنتی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ خادمہ نے برتن پانی والا وضو کے لیے پیش کیا، اس کے ہاتھ سے گر گیا، حضرت کے کپڑوں پہ وہ چھینٹے پڑے اور کپڑے سارے گندے ہو گئے۔
غصے کے ساتھ جو دیکھا اس نے کہا والکاظمین الغیظ، مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں، حضرت فوراً غصے کو پی گئے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ انہوں نے کہا واللہ یحب المحسنین، صرف معاف ہی نہیں کرتے، احسان کر کے اللہ کے محبوب بھی بن جاتے ہیں۔ فرمانے لگے جا میں نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کیا۔ ایسی صفات والے، قرآن پر عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان کی اتباع کی توفیق عطا